آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں کیا فضیلت بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روزہ داروں کو کیا انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، جس میں سے صرف روزدار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اس دروازے میں سے صرف روزدار کو داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز، زکوٰۃ اور ہر قسم کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب مقرر کر رکھا ہے، مگر روزہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اپنے بندے کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند فرما دیتا ہے، اور رمضان کی آخری رات تک دروازے کھلے ہی رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جنت میں روزداروں کے لیے ایک محل تیار کر رکھا ہے جس کے 60 دروازے ہوں گے، اور شروع سال سے لے کر آخری سال تک رمضان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، اور رمضان کی پہلی رات جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور جنت میں سے ایک خوبصورت ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، اور اتنی میٹھی آواز ہوتی ہے کہ سننے والوں نے ایسی آواز پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اور جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں اپنے بالا خانوں سے نکل کر کہتی ہے، کوئی ہے جو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں منگنی کرنے آئے گا؟ اور جنت کے داروغہ یعنی رضوان سے پوچھتی ہے، یہ کیسی رات ہے؟ تو وہ لبیک کہہ کر جواب دیتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ ہمارے اور جنت کے دروازوں کو، سارے دروازوں کو کھول دے۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم کے داروغہ یعنی مالک سے فرما دیتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جہنم کے دروازوں کو بند فرما دے۔ اور رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو میٹھی میٹھی ہوا چلتی ہے، اور روزداروں کا جب پہلا روزہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب روزداروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور روزداروں کے لیے 70,000 فرشتے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور نماز کی ہر رکعت کے بدلے جنت میں روزداروں کے لیے ایک درخت عطا کیا جاتا ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کہتی ہیں، اے اللہ، رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے ایک خاوند مقرر فرما دیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں تقوی اختیار کرو، کیونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ اس مہینے میں صبر سے کام لو۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے صبر کو آزماتا ہے، تو تقوی اختیار کرو اور صبر سے نرمی سے برتاؤ کیا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی روزدار کو افطار کرائے اسے روزدار کے ثواب کے مانند ثواب عطا کیا جائے گا، مگر روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اتنی وسعت تو نہیں رکھتا کہ روزدار کو افطار کرا دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزدار کو افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ بھر کر افطار کرائے، ایک پانی بھی پلائے، ایک کھجور کھلا
دے، ایک لسی پلا دے تو اسے روزدار کے ثواب کے مانند ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس مہینے میں اپنے غلاموں کا بوجھ ہلکا کر دو، اس مہینے میں اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور رمضان کی آخری رات میں روزداروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ رمضان المبارک کی رات شب قدر کی رات ہوتی ہے جس میں روزداروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ دستور کے مطابق مزدور کو اس کا کام ختم ہونے کے بعد مزدوری عطا کی جاتی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ روزداروں کو ان کی عبادات اور ان کے عمل کے مطابق ثواب عطا کرتا ہے، اور روزداروں کو اللہ تعالیٰ بڑے انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزداروں کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر رکھا ہے، اور اسی رات کو انعام کی رات کہا جاتا ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اور دوسرے دن عید الفطر ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ایک ڈھال ہے، یعنی ڈھال سے جس سے وہ اپنی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طرح روزے سے بھی وہ اپنے دشمن یعنی کہ شیطان سے حفاظت فرماتا ہے، اور روزہ حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے، اور روزہ حفاظت ہے جہنم کی آگ سے، اور رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو کسی روزدار کو افطار کرائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ گناہوں کی، اس کی خطاؤں کی معافی فرما دیتا ہے، اور اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے آزادی کا سبب بنتا ہے۔ تو روزدار کو افطار ضرور کرائے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے، اس مہینے میں اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو راضی کرے، اس مہینے میں اپنے اللہ کو راضی کرے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے، زکوٰۃ کا اہتمام کرے، اپنے سونے کی، اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالے، اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے، اور قرآن کا اہتمام ضرور کرے، اور قرآن ضرور پڑھے، ایک آیت کیوں نہ ہوتی ہو ترجمے سے پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر کو سنے، اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، کس بات کی ہمیں تاکید فرماتا ہے، کس بات سے ہمیں منع فرماتا ہے۔ دیکھیے ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔